میدان قیامت کا حال یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سر کے اوپر ہو جائے گا، لوگ نفسی نفسی کہیں گے۔ ایسے عالم میں جہنم کو کھولا جائے گا۔ کتنا کھولا جائے گا کہ ایک طرف شروعاتی حصہ میں اگر انسان ہے تو آخری حصہ میں جہنم ہے۔ اگر جہنم کو اس وقت جو کھولا جائے گا تو حال یہ ہوگا کہ بیل کے ناک کے سوراخ کے برابر جہنم کو کھولا جائے گا، تو اس کی گرمی اور تپش سے انسان کا دماغ کھول کر کے ناک اور کان کے راستے سے بہہ نکلے گا۔ یہ حال ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبیں گے۔ ایسے عالم میں حکم ہوگا کہ اپنا حساب دو۔ ہر آدمی اپنے حساب میں پریشان ہو جائیں گے کہ میرا حساب کیسے ہوگا، ہم کیسے بچیں گے۔ وہاں صرف یہی خیال ہوگا کہ ہم کیسے بچیں گے، ہم کیسے بچیں گے۔ وہاں کوئی اپنے بیٹا بیٹی کا فکر نہیں کرے گا اور کسی رشتہ دار کے بارے میں نہیں سوچے گا، صرف سوچے گا کہ ہم کیسے نکل جائیں یہاں سے۔ تو سوچنے والی بھی کوئی ذات ہے جو ہم تماموں کے لیے سوچیں گے، وہ اللہ کا نیک بندہ جو ولیوں کی جماعت ہے، انبیاء اکرام کی جماعت ہے، یہ لوگ ضرور سوچیں گے۔ اس وقت ایسے عالم میں جو ہے تمام امتی حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک تمام انسانوں نے ایک جماعت بنائے گا۔ اور جماعت جب بنے گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آج قہر و جلال میں ہے، اگر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ، یہی ہے وسیلہ، ایک دوسرے کے سہارا لینے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ سارے لوگ کہیں گے چلو اپنے باپ حضرت آدم کی بارگاہ میں، وہ ہمارا باپ ہے، دادا ہے، انہی سے مدد آج مانگتے ہیں۔ پوری جماعت کے لوگ وہاں پہنچیں گے، سب کے سب۔ حضرت آدم سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارا باپ دادا ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا، سب سے پہلا انسان بھی بنایا، ہم سب کا باپ دادا آپ ہے۔ آج جہنم کی آگ جو ہے ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور اللہ قہر و جلال میں ہے، اس سے ہماری سفارش کر کے نجات دلائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کرائیے۔ حضرت آدم کہیں گے لوگوں میں خود پریشان ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اسی طرح سے چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے۔ بس مختصر انداز میں سب کا تو نام بتا نہیں سکتا ہوں، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ تو اللہ کا وہ مقدس نبی ہیں کہ پوری دنیا پانی میں غرق ہو گیا اور آپ کی کشتی بچ گئی، آپ بھی بچے، آپ کے ماننے والے بھی بچ گئے۔ آج اللہ سے ہم کو سفارش کر کے بخشش کا پروانہ دلائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد لوگ کہاں پہنچیں گے؟ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں۔ اس وقت حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اللہ آج صرف مجھے امان دے، آج میں کسی کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، آج مجھے بچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگا کیے، لیکن اس دن کہیں گے یا اللہ آج میں کسی کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف مجھے امان دے۔ لوگ پہنچیں گے ایسے عالم میں، کہیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو اللہ کا خلیل ہے، آپ آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ ہی کو گلاب کا پھول بنا دیا، گل گلزار بنا دیا، پھول کی باغات کو بنا دیا، آج ہم سب کی سفارش کیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جائیے کسی اور کے پاس۔ حضرت اسماعیل کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ آپ کی گردن پر چھری رکھی گئی تھی، گلا کٹا نہیں تھا، اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا، ذبیح اللہ کا لقب دیا ہے، آج ہماری مدد کیجیے۔ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کی بارگاہ گھوم کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اب آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں دیکھو، آج تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جہاں تمہیں امان ملنے والی ہے، جہاں تمہیں نجات ملنے والی ہے، میں وہ راستہ اور پتہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جلدی کیجئے، جہنم کی آگ لپک لپک کے ہمارا پیچھا کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، جلدی بچائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، اے لوگو آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، آج اللہ قہر و جلال میں ہے، آج اللہ کسی کا نہیں سنے گا، اگر سنے گا تو اپنے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے گا۔ جیسے ہی امت سنے گی کہ میرے نبی کا نام لیا گیا، امت کہے گی کہ اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو پہلے سے ہم جانتے تھے۔ اچھا، پہلے سے جب جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، تو پھر اتنے جگہوں میں گھمایا کیوں گیا؟ اس دن امت کے اندر سے، دماغ سے اس بات کو محو کر دیا جائے گا کہ آج ہماری سفارش کون کرے گا، کون کرنے والے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری سفارش ہمارے آقا کریں گے، شفاعت کر کے جنت دلائیں گے، لیکن اس دن کچھ دیر کے لیے اس بات کو دماغ سے نکال لیا جائے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تو وہ بھی کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تو وہ بھی کر دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں جاتے وہ بھی کر دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی امت کہتی کہ ان کے پاس جاتے تو میرے نبی بھی کر دیتے، نوح علیہ السلام کی امت کہتی کہ وہ میرے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام نبیوں کی بارگاہ میں گھما دیا کہ گھوم لو، دیکھ لو ہر جگہ جا کے کہ آج تمہاری مدد کون کرتا ہے۔ جیسے ہی تمام امت حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اے لوگو جلدی آؤ، میں اسی کام کے لیے تو پہلے سے ہوں یہاں۔ حضور سفارش کرائیں گے۔ جیسے قبر کے دنیا میں لوگ جائیں گے، سب سے سوال ہوگا، سب جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ جب سوال دنیا میں لوگ جان گئے تو پھر وہاں سوال کیوں کرتے ہیں فرشتے آ کے؟ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی میت جب پہنچتی ہے تو اس کے بھی ذہن اور دماغ سے اس بات کو نکال دیا جاتا ہے، اب وہ جو جواب دے گا اپنے ایمان اور عمل کے بل بنیاد پر دے گا کہ ایمان کیسا ہے، عمل کیسا ہے، اس لیے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ کہ یہ غوث پاک، امام مہدی تک غوث پاک کی حکومت ہے، یعنی قرب قیامت تک۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران میں جب حضرت غوث پاک میلاد سجاتے تھے نا، تقریر کرتے تھے تو لوگوں کا انبار ہوتا تھا، 70 ہزار اولیاء کرام کاغذ اور قلم لے کے بیٹھتے تھے، دوات لے کے بیٹھتے تھے کہ غوث پاک کیا کہتے ہیں اسے لکھ لیا جائے۔ جب 70 ہزار اولیاء کرام ایک محفل میں بیٹھتے تھے تو اور آدمی، پبلک، عام آدمی کتنا ہوگا؟ بہت بڑی بڑی محفل سجتی تھی، مجمع ایک دم بہت زیادہ رہتا تھا۔ ایسے عالم میں غوث پاک ایک بار تقریر کیے کہ اے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو ایک ہی لمحہ میں گئے اور آئے، 7 آسمان کا سفر بھی طے کیے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کو دیکھا اور واپس آئے تو جس پانی سے وضو بنائے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، جس کمرے سے باہر نکلے تھے اس کے زنجیر ابھی ہل رہی تھی، اور جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا۔ ادھر سے ایک یہودی کا گزر ہو گیا،
یہودی نے دیکھا کہ مسلمان کا بڑے پیر تقریر کر رہے ہیں، چلو ذرا سن لیا جائے، بغل سے راستہ تھا، سننا شروع کیا تو غوث پاک یہ بیان کیے۔ تو اس یہودی نے کہا بھلا ایک انسان اپنے گھر سے نکلے، ساتوں آسمان کو پار کر جائے، اور ساتوں آسمان کو پار کر کے عرش اعظم کو پار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، لامکہ میں گیا، رب کو دیکھا، رب سے بات چیت کی، پھر واپس آئے تو بستر بھی گرم ہے جس بستر سے اٹھ کے گئے ہیں، اور جس کمرے سے باہر نکلے اس کی زنجیر بھی ہل رہی ہے، جس پانی سے وضو بنائے ابھی پانی بھی بہہ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ سب بکواس ہے، نہیں مانیں گے، نہیں مانا۔ آگے گیا تو ایک ملا مچھلی بیچنے والا تھا، ایک زندہ مچھلی اس نے خریدی، لے کے گھر آیا، اس کی بیوی ابھی کہیں بیٹھی ہوئی تھی، بیوی کے سامنے رکھا، کہا کہ اس کو تم بناؤ، میں جا رہا ہوں غسل کرنے دریائے دجلہ میں، وہاں سے آؤں گا تو کھانا کھاؤں گا۔ مچھلی رکھ کر کے کپڑا لیا، چلا گیا دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پر اپنا کپڑا اتار کے رکھا، پانی کے اندر اترا، ڈبکی لگایا، پانی میں جیسے ہی ڈوبا اور سر باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں، وہ شہر بھی نہیں ہے، جس شہر سے ہم آئے تھے وہ شہر بھی نہیں ہے، جو کپڑا میں نے رکھا تھا وہ کپڑا بھی نہیں ہے، جس دریا میں ہم ڈوبے تھے وہ دریا بھی نہیں ہے، وہ علاقہ بھی نہیں ہے، وہ دنیا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب پانی سے وہ باہر سر باہر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک لڑکی بن گئی ہے، وہ ایک لڑکی بن گئی ہے، حسین و جمیل ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا ادھر سے گزر رہا تھا، اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اسی دریا میں گیا، جب اس پر نظر پڑی تو وہ بادشاہ کا بیٹا اس پر عاشق ہوا، کہا کہ تم جلدی باہر آؤ، کہا کہ رکو تو ذرا کپڑا پھینکو تاکہ میں اپنا ستر چھپا لوں تب باہر آؤں گا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنا کپڑا پھینکا، ستر چھپائی، وہ باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد وہ بادشاہ کا بیٹا کچھ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھایا، اپنا گھر لے کے گیا، اس سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد 5 یا 6 بچہ بھی اس سے پیدا ہوا۔ 5-6 بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دن پھر اس کے دماغ میں بات آئی کہ چلو اسی دریا میں پھر غسل کرتے ہیں۔ دوبارہ جب اسی دریا میں پھر غسل کرنے آیا، ڈبکی لگایا، سر باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ اب میں لڑکی نہیں لڑکا بن گیا ہوں، جس شہر میں پہلے تھا اسی شہر میں آ گیا ہوں، یہ بغداد شریف ہے، وہی دنیا ہے، وہی کپڑا کنارے پر رکھا ہوا ہے۔ باہر نکلا، کپڑا پہنا، گھر آیا دوڑتے ہوئے تو دیکھ کیا رہا کہ جہاں مچھلی رکھا تھا وہ مچھلی ابھی رکھی ہوئی ہے، بیوی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میری بیوی مچھلی بنایا نہیں، تو بیوی نے کہا کہ ارے تو نے تو کہا تھا ہم جا رہے ہیں غسل کرنے، تم نے غسل کرنے گیا نہیں؟ تب تک وہ کہتا کہ بیوی اب یہ سب ماجرا چھوڑو، چلو مسلمان کے بڑے پیر کی بارگاہ میں۔ بیوی کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا، میں تو خود بیوی بن چکی ہوں، میں تو خود بچہ پیدا کر چکا ہوں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، چلو مسلمان کے بڑے پیر کی بارگاہ میں۔ معاملہ سمجھ میں آ گیا، اب سمجھنے اور سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ ایسے ایسے۔ بیوی کا ہاتھ پکڑا، لے کے گیا وہ غوث پاک کی بارگاہ میں، تو کیا دیکھتا کہ وہ محفل ابھی سجی ہوئی ہے اور غوث پاک وہی تقریر ابھی کر ہی رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے نبی کی معراج کو اگر سمجھنا ہے تو اس یہودی سے سمجھو۔ وہ یہودی نے کہا کہ اے غوث پاک، اب سمجھنے اور سمجھانے کا وقت نہیں ہے، اپنا کلمہ، اپنے نبی کا کلمہ پیش کیجئے اور پڑھائیے مجھے اور اسلام میں داخل کر دیجئے۔ تو معراج کا واقعہ دماغ سے نہیں سمجھا جا سکتا، دل سے سمجھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی ولی کی کرامت ہو یا کوئی نبی کا معجزہ ہو، اس کو دماغ پہ نہیں لیا جائے گا، دل سے سمجھنا ہوگا۔ غوث پاک کی بات کو انہوں نے انکار کیا تو غوث پاک نے اپنی کرامت میں اسے کیا کیا کیا، پھر جا کے وہ سمجھا کہ کئی سال ان کا گزر گیا، لیکن واپس آیا تو دیکھ رہا کہ معاملہ وہی ہے، دنیا جہاں تھی وہیں پہ ابھی رکی ہوئی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، مسلمان ہو گیا۔ تو غوث پاک کی بے شمار کرامت ہے۔ شاعر کہتے ہیں آپ نرالے شان نرالی،
غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں بھی آپ کی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی۔ ختم کر دیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، دو غز کفن میں تو لپٹا رہے گا۔ بڑا سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، کسی کے ساتھ وہاں کوئی نہیں جانے والا ہے، اکیلے رہنا ہوگا۔ دنیا کی ساری دولت چھوٹ جائے گی، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے سوائے عمل اور کردار کے۔ کہ نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، دو غز کفن میں تو لپٹا رہے گا، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو دو غز زمین ملے گی۔